أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہمارے دورہ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا، یہ بابرکت کتاب، عمدہ افضل کتاب، اللہ تعالیٰ اس کو بھیجنے والے، حضرت جبرائیل لانے والے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترنے والا یہ کلام بڑا ہی بابرکت کلام، اس کو ہم سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اس کی ابتدا کی آغاز کر رہے ہیں۔ کتاب کو نازل کرنے کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا فرمائے اور پھر ان کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء بھیجے، پھر ہمارے آخر الزمان نبی تشریف لائے اور ان کے ساتھ بھی ایک کیمیائی نسخہ آیا، اور وہ کیمیائی نسخہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک متقین کو ہدایت دیتا ہے، تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف نکالتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، تندرستوں کو بقا دیتا ہے، گمراہوں کا رہنما ہے، عدالتوں میں اس سے فیصلے ہوتے ہیں اور مسجدوں میں تلاوتیں ہوتی ہیں، جان کنی کے وقت مشکلیں آسان کرتا ہے، بعد مرنے کے قبر اور حشر میں ساتھ رہتا ہے، زندگی کے ہر لمحہ میں ساتھ ساتھ ہے، چاہے دنیا ہو، چاہے عالم برزخ، آخرت میدان حشر۔ تو پھر مسلمانوں، اتنے اچھے ساتھی کے لیے ہم سب کے اندر ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور وہ جذبہ کیا ہے؟ اور وہ جذبہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کر عمل کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ یہ زندگی کو سنوارنے والی کتاب ہے، یہ ہمارے دلوں کا زنگ اتارنے والی کتاب ہے۔ ہماری زندگی، ہماری دنیا دار عمل ہے، اسی میں جو کچھ کرنا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کا ذکر فرما رہے تھے، تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن کے فتنے آئیں گے اور فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن بہترین ذریعہ ہے، اور آج وقت ضرورت ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرات کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی آج ضرورت ہے۔ آج اسی وجہ سے یہ ہمارے حالات ہیں کہ ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو کمزور کر دیا۔ تو دورہ قرآن کی ایک الگ سے فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات ملاقات کے لیے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، یہ وہ کتاب جو اس سے لپٹ گیا، اس نے قرآن سے ہدایت مانگی، اسے ہدایت مل گئی، اور جس نے قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے ہدایت تلاش کی تو وہ گمراہ ہو گیا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ ہدایت ہے اور صداقتوں پر مشتمل ہے۔ اب اس کتاب کے کئی حقوق ہیں، وہ یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ 5 حق ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہوں گے ایز اے مسلم۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے آئی، یہ آئی تو تمام لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہے، لیکن یہ کتاب ایمان والوں کی ہے اور یہ کتاب متقین کو ہدایت دینے والی ہے۔ تو اس کے 5 حقوق ہیں۔ وہ 5 حق کون سے ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا ہی ہے؟ پہلا حق، اس پر ایمان لایا جائے۔ جب قرآن کے ساتھ انسان کا باطنی تعلق پیدا ہوتا ہے، صرف زبان سے ہی نہیں کہنا کہ میں مانتا ہوں یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، بلکہ اس کے ساتھ باطنی تعلق جب پیدا ہوتا ہے تو قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اور یہی سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ اس پر یقین ہی من میں روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس پر ایمان لانا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق، اس کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا، اس کی قرات، یہ دوسرا حق ہے۔ اس کی تلاوت کرنا، اس کی زبر زیر شد و مدوں کو خیال سے پڑھنا۔ قرآن کی قرات من کے روگ مٹا دیتی ہے،
من کے میل کو دور کر دیتی ہے، اندر کی ستھرائی کا سامان ہوتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ اقبال نے صحیح فرمایا ہے کہ آج ہمارے حالات اسی لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ہم پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق، قرآن کے ساتھ ہمارا ناطہ مضبوط ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتل القرآن وابکو، قرآن پڑھا کرو اور پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ وَإِن لَّمْ تَبْكُوا وَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ یہ قرات کرتے ہوئے اس قرات کا حق ہے کہ جب قرآن پاک کو پڑھو تو قرآن پاک کو پڑھتے پڑھتے قرآن پاک پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور اگر رونا نہیں آئے تو رونی جیسا منہ بنا لیا کرو۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو میرے آقا کے دل پر نازل فرمائی گئی۔ اس کی تلاوت کرنے والے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے جڑ جاتا ہے۔ پھر اس کا تیسرے حق کی طرف آتے ہیں۔ جب دو حق ہم نے پورے کر لیے، قرات کر لی، ایمان لے آئے، تو پھر تیسرا حق اس کے مطالب کو سمجھنا، اس کے معنوں کو سمجھنا، اس کے اس لفظوں کے معنوں کو سمجھنا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے اور یہ عربی ٹیکسٹ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عربی کے معنی نہیں جانتے، اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ یہ اللہ کا پیغام اور ہم سب کے نام ہے۔ اگر آپ کے کوئی نام خط آ جائے، اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی آپ کے نام خط آ جائے اور وہ آپ کی زبان میں نہ ہو تو کیا آپ اس کو چوم چاٹ کر رکھ دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ میری زبان میں تو نہیں ہے، تو اس میں میسیج ہے میرے لیے کوئی، اور یہ میرے نام ہے تو اس کو میں جانوں۔ تو پھر اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تدبر اس کا تیسرا حق ہے۔ اس پر غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا، آیات کو دیکھنا، سمجھنا، یہ ہمارا تیسرا حق۔ پھر چوتھا حق جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد، قرات درست کرنے کے بعد، پھر اس پر تدبر کے بعد چوتھا حق عمل کرنا ہے۔ جب یہ اوپر سب کچھ ہو گیا تو پھر جب غور و فکر شروع کیا تو پھر عمل ضروری ہے۔ عمل کرنے کی طرف دل خود بخود مائل ہوگا۔ عمل اس کا چوتھا حق ہے۔ اور جب یہ چار حقوق پورے ہو گئے، آپ با عمل بھی ہو چکے ہیں غور و فکر تدبر کے ساتھ، تو پھر پانچواں حق تبلیغ کرنا، اس کو آگے تک پہنچانا۔ قرآن صرف اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن آگے پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ اس حق کو آپ کو پہچاننا ہوگا۔ یہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بری ہوں۔ یہ علماء کا کام ہے، یہ ہر مومن کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام ہے کہ قرآن کو سیکھے، قرآن کو سمجھے اور عمل کے بعد اس پیغام کو آگے تک پہنچائے۔ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔